صبح ہم ہنزہ میں تھے، علی آباد میں، وہاں مسجد قباء میں فجر کی نماز کے بعد بات چیت ہوئی، قادیانی وہاں ہنزہ میں بھی پہنچے ہوئے، وہ ہومیوپیتھک کی دوائیاں لے کر وہ میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے یہ آپ کا پہاڑی علاقہ ہے، تو جو ہمارا کشمیر کا علاقہ وہ بھی آپ کا ہی حصہ ہے، کشمیر، آزاد کشمیر۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں ہم گئے، 3 دن کا کورس کروایا، تو جس مولوی صاحب نے وہ کورس کروایا تھا اس نے کہا کہ پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کیوں تکلیف دی یہاں آنے کی؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ نے بلایا ہم آ گئے۔ اس نے کہا کہ ہماری ادھر توجہ نہیں تھی ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے کی طرف، اور اس کے بالمقابل وہاں ایک شخص تھا قادیانی، ڈاکٹر تشا محمد، وہ آیا اور اس نے وہ ہلکا پھلکا علاج شروع کر دیا اور لوگوں کو وہ دوائیاں دیتا اور ساتھ ساتھ وہ قادیانی مذہب کی لٹریچر دیتا۔ کیسے کہ وہ جو کمائی کرتا تھا اس میں سے 70% وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پر لگاتا اور 30% وہ اپنے گھر لے جاتا۔ وہ تو ایک آدمی کے بات ہے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ وہاں وہ کوٹلی آزاد کشمیر، اس شخص کیا کرتا تھا، جو پیسہ مسلمان سے ہی لیتا۔ دیکھو ظلم یہ ہے، یہی ابھی قاری محمد رفیق صاحب اور ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے کہ وہ ہمارا پیسہ ہم سے لیتا ہے، ہمارا پیسہ ہم سے لیتا ہے اور ہمارا پیسہ وہ ہمارے اوپر خرچ کر کے ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے کافر زندی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہمیں کافر شو کرتا ہے، پیسہ بھی ہمارا لگاتا ہے۔ تو وہ 70% سے وہ لٹریچر چھاپتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا۔ ہم بھی قاری رفیق صاحب بھی لاہور سے، ہم چنیوڑ سے کچھ لٹریچر لے آئے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ مسئلہ ختم نبوت ہے کیا، ہمارا اور ان کا آپس میں فرق کیا ہے۔ قادیانیوں کی سازش یہ ہے اس وقت کہ ہم لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہمارا اور تمہارا مسلمانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اب دیکھو وہاں کوٹلی میں جا کر انہوں نے کیا کیا، وہ ایسے کتابچے جا کر دیے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا، ہماری محنت بند، ان کی محنت چل رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اس وقت قادیانی جماعت وہ سالانہ 750 ارب روپیہ، کتنا؟ 750 ارب روپیہ لگاتے ہیں لوگوں کو مرتد بنانے کے لیے۔ مگر ہماری تعلیم اور ہماری تبلیغ جب بند ہوئی تو قادیانیوں نے لوگوں کو ورغلایا۔ ہم ملیشیا میں گئے، وہاں قادیانی، انڈونیشیا میں گئے، وہاں قادیانی، اور دنیا کا آخری کونا جنوب میں، وہاں کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کا آخری شہر، وہاں قادیانی۔ ہمارے والد صاحب گئے ہیں اور یہ ہمارے بھائی جاوید گئے ہیں شمالی آخری کونا ناروے، وہاں پر قادیانی، اور دنیا کا مشرق میں آخری کنارہ آسٹریلیا، جزائر فجی، وہاں قادیانی، دنیا کا مغربی کنارہ گھانا، وہاں پر قادیانی۔ حضرات محترم، ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کا ماٹو یہ ہے کہ جہاں جہاں قادیانی پہنچے وہاں بھی ہم نے جانا ہے، جہاں وہ نہیں پہنچے تو ان کا سد باب کرنے کے لیے وہاں بھی پہنچنا ہے اور اس جھوٹی نبوت کا قلع کما کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری جماعت اور تمام مسلمانوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ایک کام ہے اور کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے
کہ اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ قادیانیت ہے، اور فرمایا کہ اس فتنے کے خلاف کام کرنا یہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے، اور ایسا جہاد ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہے، اور میں انور شاہ کشمیری اس شخص کی جنت کا قیامت کے دن ضامن بنوں گا جو اس عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے گا۔ اور فرمایا ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے حضرات محترم۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ کون سا؟ بولو، فتنہ قادیانیت۔ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ان کے سرکوبی کے لیے ہماری جماعت، ہمارے اکابرین سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جالندری، مولانا محمد یوسف بن نوری، اور ایسے ہی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث حضرات نے، یہ میں نے آپ کو بتایا 150 سال کی جد و جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔